بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى وقادة التقى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر، او كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں اور آپ کو جو دین عطا کیا ہے وہ دین کامل اور مکمل دین ہے. اس کے کچھ اپنے تشخصات ہیں، اپنی پہچان ہے، اپنے امتیازات ہیں. خود اس کی اپنی ایک شاندار تاریخ ہے. اس دین کی دین نے زندگی کے کسی بھی شعبے میں ہمیں تشنا نہیں چھوڑا. ہمیں مستقل تہذیب عطا کی، تاریخ عطا کی، تمدن عطا کیا ہے. تو یہ کامل و مکمل دین ہے جس میں ہر چیز موجود ہے. اسی میں ایک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک تاریخ دی. جس طرح دنیا کی دوسری قومیں اپنی اپنی تاریخ کو یاد رکھتی ہیں اور اس کے مطابق اپنے کام انجام دیتے ہیں، وہ مسلمانوں کو بھی اپنی تاریخ یاد رکھنے کی ضرورت ہے. اسلامی جو سال ہے، جس کا سب سے پہلا مہینہ محرم الحرام ہے، وہ اسلامی سال شروع ہو گیا. آج محرم الحرام کی 2 تاریخ، تو گویا کہ کل سے اسلامی نئے سال کا آغاز ہو چکا ہے. دنیا کی تمام قومیں اپنے نئے سال کے آغاز پر خوشی مناتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں. نئے سال کے لیے اپنے عزائم اور منصوبے طے کرتے ہیں کہ اس نئے سال میں ہمیں کیا کرنا ہے. لیکن اہل اسلام نے اپنی تاریخ کو بھلا دیا. انہیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ نئے سال کا آغاز ہو چکا. ہمارے نئے سال کا، اسلامی نئے سال کا آغاز ہو چکا. حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ تاریخ ہمیں دی تھی، یہ سال اور مہینے ہمیں دیے تھے تاکہ ہم اپنی اس پہچان کو باقی رکھیں، اپنی شناخت کو باقی رکھیں، اپنی تاریخ کو یاد رکھیں. تو محرم الحرام جو اسلامی سال کا سب سے پہلا مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی حرمت اور عظمت والا مہینہ، قابل احترام مہینہ. اور اس دن کی حرمت و عظمت اللہ فرمانے اسی دن سے ہے جس دن آسمان اور زمین کی تخلیق ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، اسی وقت سے یہ ماہ و سال بنائے ہیں. اور اس میں کچھ مہینوں کو اللہ نے خاص احترام، خاص عظمت عطا کی ہے. انہی مہینوں میں سے محرم کا مہینہ بھی ہے. قرآن کریم کی آیت میں نے تلاوت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بے شک مہینوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے یہاں 12 ہے، اسی دن سے جس دن سے آسمان و زمین کو اللہ نے پیدا کیا. یوم خلق السماوات والارض. پھر فرمایا منہا 4 حرم. ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے
شروع سے قابل احترام چلے آ رہے ہیں۔ رمضان کا مہینہ تو اس امت کو عطا کیا گیا ہے، لیکن 4 مہینے شروع ہی سے تمام ادیان میں، تمام آسمانی مذاہب میں 4 مہینے قابل احترام سمجھے جاتے تھے۔ ان 4 مہینوں میں سے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب کا مہینہ، یہ 4 مہینے ہر زمانے میں شروع ہی سے قابل احترام سمجھے جاتے تھے۔ زمانے جاہلیت میں بھی جب اسلام کا ظہور نہیں ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت و تبلیغ شروع نہیں کی تھی، اس زمانے میں بھی محرم الحرام کا مہینہ، ذی الحجہ کا مہینہ، ذی قعدہ کا مہینہ اور رجب کا مہینہ قابل احترام سمجھا جاتا ہے۔ ان مہینوں میں ہر طرح کی جنگیں، قتل و قتال، خونریزی سب بند کر دیتے تھے احترام کی وجہ سے۔ تو یہ قابل احترام مہینہ ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ای الصیام افضل بعد شہر رمضان، رمضان کے بعد سب سے زیادہ بہتر روزہ کس مہینے کا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الصیام بعد رمضان صیام شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ کے مہینے محرم کا روزہ، محرم کے مہینے کی نسبت اللہ کی طرف کی۔ تمام سال اور مہینے اور اوقات اللہ ہی نے بنائے ہیں، اللہ ہی نے اس میں خصوصیات رکھی ہیں، لیکن اس کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے بطور خاص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی نسبت اللہ کی طرف کی کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ صیام شہر اللہ، اللہ کے مہینے کا روزہ ہے، اور وہ مہینہ ہے محرم۔ محرم کے معنی ہی عربی میں آتے ہیں جس کا احترام کیا جائے، جس کی حرمت کی جائے، جس کی تعظیم کی جائے، اس کو محرم کہا جاتا ہے۔ تو یہ مہینہ شروع سے قابل احترام چلا رہا۔ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے یہ مہینہ قابل احترام نہیں ہوا۔ بعض طبقے میں تصور ہے کہ یہ واقعہ کربلا کے بعد محرم الحرام کو فضیلت حاصل ہوئی، ایسا نہیں۔ اللہ فرما رہے قرآن کی آیت میں کہ یہ اسی دن سے، جس دن آسمان و زمین کی تخلیق ہوئی، اسی دن سے قابل احترام مہینے تھے۔ اور محرم کا جو عاشورہ تھا 10ویں تاریخ، اس کی فضیلت شروع سے چلی آ رہی ہے، حضرت آدم سے لے کر بہت سے تاریخی واقعات وابستہ انبیاء اور رسول علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عاشورہ کے دن 10 محرم کو بہت سے انعامات سے نوازا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ نے عاشورہ کے دن فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی، جس کے شکرانے کے طور پر وہ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت موسیٰ کے اور ان کی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نجات دی، اس کے شکرانے کے ہم زیادہ مستحق ہیں، ہم بھی عاشورہ کا روزہ رکھیں گے۔ تو یہ عاشورہ کا دن بھی شروع سے قابل احترام چلا رہا۔ اب یہ حضرت حسین کی عظمت کہ اللہ نے ان کی شہادت کے لیے اس دن کو منتخب کیا، جو دن ابتدائے آفرینش سے دنیا کے پیدا کیے جانے کے وقت ہی سے جو دن قابل احترام چلا رہا تھا، اس دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ، جو نوجوانان جنت کے سردار ہیں، باغ رسالت کے پھول ہیں، بے پناہ عظمت اور فضائل کے حامل ہیں، ان کی شہادت کے لیے اللہ نے جو دن منتخب کیا وہ دن تھا جو دن شروع ہی سے قابل احترام چلا رہا۔ تو یہاں سے ہمارے سال کا آغاز ہوتا ہے، اور اسی مہینے کی سب سے پہلی جو تاریخ ہے یکم محرم الحرام، اس دن تاریخ اسلام کی بہت عظیم شہادت پیش آئی ہے، جس کو ہم نے فراموش کر دیا۔ باطل نے ایک سازش کے تحت سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو اتنا زیادہ افسانہ بنایا اور اس کو اتنا بیان کیا کہ اس ایک واقعے کے علاوہ سارے واقعات ہم بھول گئے۔ ایسا لگتا ہے جیسے تاریخ اسلام میں صرف ایک انوکھی شہادت سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ہوئی، ایسا نہیں۔
سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت یقیناً تاریخ عالم کا ایک بہت المناک سانحہ، ہر مسلمان اس واقعے کو پڑھ کر کے سن کر کے دکھی ہوتا ہے، لیکن یہ واقعہ تو سن 61 ہجری میں پیش آیا۔ اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غزوات ہوئے ہیں جس میں بنفس نفیس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی ہے۔ غزوہ بدر ہے، غزوہ حنین ہے، غزوہ خندق ہے، غزوہ احزاب ہے، غزوہ خیبر ہے، یہ وہ غزوہ تبوک ہے، یہ وہ غزوات ہیں جس میں بنفس نفیس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی، اور آپ کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد نے جام شہادت نوش کیا، ہم نے ان سب کو فراموش کر دی۔ پھر حضرات خلفائے راشدین کا 40 سالہ دور، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا 2-2.5 سال کا دور، سیدنا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا تقریباً 10 سالہ دور، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کا تقریباً 20 سالہ دور، 17-18 سالہ دور۔ اس دور میں بہت سی فتوحات ہوئی، بہت سے علاقوں کو فتح کیا گیا ہے، روم کو، ایران کو، قیصر و کسریٰ کو، سب کو فتح کیا، اور اس میں بہت سے مسلمان شہید ہوئے ہیں، ان تمام شہادتوں کو فراموش کر دیا۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا 20 سالہ دور، وہ بہت اسلام کے غلبے کا دور ہے، اس دور میں بھی ہزاروں مسلمان شہید ہوئے، لیکن ان پورے دور کو فراموش کر کے سن 61 ہجری میں ایک شہادت ہوئی سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی۔ اس شہادت کو دشمنوں نے، باطل نے اتنا رنگ بھرا، اس میں اتنا افسانہ بنایا، اور اس کی وجہ سے اس پورے مہینے کو غم و ماتم کا مہینہ، نحوست کا مہینہ قرار دے دیا۔ یہ عجیب و غریب، یعنی ساری شہادتیں فراموش کر کے صرف ایک شہادت کو یاد رکھا گیا۔ اور پھر شہادت جو ایک عظیم سعادت ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خوش نصیب بندوں کو عطا کرتا ہے، جس کی تمنا انبیاء علیہم السلام نے کی ہے، خود نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی تمنا کی ہے، اس شہادت کو غم و ماتم کی چیز بنا دینا، اس شہادت کو نحوست کی علامت قرار دے دینا، اس کا تو اسلام میں کہیں سے کوئی جواز نہیں۔ شہادت تو ایک نعمت ہے، شہادت ایک سعادت ہے جو اللہ اپنے مخصوص بندوں کو عطا کرتے ہیں، ہے نا۔ ہر ایک کے واسطے دار و رسن کہاں، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر ایک کے واسطے دار و رسن کہاں، یہ تو بڑا عظیم مقام۔ یہ تو ہم سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو شرمسار کر رہے ہیں، نوحہ کر کے، ماتم کر کے، غم و دکھ کا اظہار کر کے، نحوست منحوس قرار کر کے گئے۔ یہ ہم نے تو جام شہادت نوش کیا تھا دین کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے بھیجے ہوئے دین کی اشاعت و حفاظت کے لیے، بقا کے لیے۔ انہوں نے اس لیے تھوڑی شہادت دی تھی کہ ہم اب قیامت تک اس شہادت پر روتے رہیں، آنسو بہاتے رہیں۔ مصائب میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے، ہمیں ناکامیوں پر اشک برسانا نہیں آتا۔ مسلمانوں نے کبھی رونا نہیں سیکھا ہے کسی چیز پر، وہ تو شہادت کو گلے سے لگاتے ہیں، ان شہادت ان کا مقصود ہے، مطلوب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص دنیا سے اس حال میں چلا گیا کہ اس کے دل میں ایک مرتبہ بھی شہادت کی تمنا نہیں ہوئی تو وہ منافق کی موت مرا، وہ منافقت کی موت مرا۔ تو شہادت تو مومن کا مقصود ہے، مطلوب ہے، شہادت تو کی اسے تلاش رہتی۔ اللہ فرماتے ہیں صحابہ کرام نے تو اللہ سے عہد کیا تھا کہ اللہ ہم تیرے دین کی خاطر، تیرے نبی کی عظمت کے خاطر، تیرے بھیجے ہوئے نظام کو دنیا میں پہنچانے کے خاطر اپنا سب کچھ قربان کریں گے، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ صحابہ کرام میں سے کچھ وہ ہیں جو اپنا نذرانہ پیش کر چکے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو ہر وقت انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کب موقع ملے اور جام شہادت نوش کریں۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر۔ اہل ایمان میں وہ مرد ہیں، قرآن نے انہیں مرد کہا۔ صحابہ کرام ایمان والوں میں کچھ ایسے مرد ہیں جنہوں نے اس وعدے کو سچ کر دکھایا جو اللہ سے انہوں نے وعدہ کیا تھا۔ چنانچہ ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اپنی نظر پوری کر چکے ہیں، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ،
اور ان میں سے ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو ہر وقت انتظار کرتے رہتے ہیں کہ موقع ملے اور شہادت کا جام نوش کرے۔ تو سیدنا حضرت حسین کی شہادت اس لیے تھوڑی تھی کہ ہم اس پورے مہینے کو منحوس سمجھ لیں، وہ تو اس لیے تھی سیدنا حضرت حسین نے شہادت پیش کی تھی کہ قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کو یہ ولولہ ان کے اندر پیدا ہو، یہ جذبہ پیدا ہو، ان کو یہ پیغام دے کر کے گئے کہ چاہے کچھ بھی حالات آ جائیں، باطل کے سامنے کبھی جھکنا نہیں، دشمنوں کے سامنے کبھی پیٹھ نہیں دکھانی ہے، خوشی خوشی شہادت کو قبول کر لینا ہے، جان کا نذرانہ پیش کر دینا۔ یہ حضرت حسین کی سیرت، ان کے اس اسوے کا یہ پیغام ہم نے ماتم اور نوحہ کر کے ان کی شہادت کو شرمسار کیا۔ تو اس محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو تاریخ اسلام کی سب بڑی عظیم شخصیت، عبقری شخصیت سیدنا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، جو خلیفہ دوم ہیں، امیر المومنین کا سب سے پہلا لقب جن کو عطا ہوا ہے، ان کی شہادت ایک محرم الحرام کو ہوئی۔ یقیناً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے بہت عظیم ہے، اس لیے کہ حضرت حسین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق تھے، آپ کے معاون تھے، آپ نے اللہ سے مانگا تھا حضرت عمر کو، ہے نا؟ کہتے ہیں کہ تمام صحابہ مرید رسول تھے، اللہ کے رسول کے مرید تھے، اور عمر جو ہے مراد رسول تھے، رسول اللہ نے ان کو مانگا تھا، مراد رسول تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی زمانے اسلام میں جب ابھی 39-40 لوگوں نے اسلام قبول کیا، چھپ چھپ کر کے حضرت ارقم کے گھر میں اسلام کی دعوت اور تبلیغ کا کام ہوتا ہے، وہاں عبادت ہوتی ہے، خانہ کعبہ میں علی الاعلان نماز پڑھنے کی ہمت نہیں، علی الاعلان لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت نہیں دی جا سکتی، اتنے خطرناک اور اتنے جو ہے اس طرح کا ماحول تھا۔ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے اللہ سے دعا مانگی، اور بڑی عجیب دعا مانگی، کسی کو وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ دعا میں یہ چیز بھی مانگی جا سکتی۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر اسلام کے غلبے کی دعا مانگیں گے، اہل مکہ کو اللہ کی طرف سے ہدایت کی دعا مانگیں گے اہل مکہ کے لیے، اور مختلف، لیکن یہ کسی کے تصور میں نہیں تھا کہ نامزد کسی کا نام لے کر کے خاص طور پر اللہ کے رسول مانگیں، لیکن اللہ کے رسول نے دعا مانگی، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن ہشام او بعمر ابن الخطاب، اے اللہ عمر ابن ہشام یعنی ابو جہل اور عمر ابن خطاب میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو عزت عطا کر دیجیے، ان دونوں میں سے کسی ایک کو اسلام کی عزت کا، اسلام کے غلبے کا، اسلام کی جو ہے ترقی کا ذریعہ ان میں سے کسی ایک کو بنا دیجیے۔ نام لے کر کے دو، ابو جہل جس کا نام عمر ابن ہشام تھا اس کا نام لیا، اور حضرت عمر ابن خطاب کا نام لیا کہ اللہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو اسلام کی عزت کا ذریعہ بنا دیجیے۔ دوسری روایت میں ہے اللہم عید الاسلام بأبی الحکم ابن ہشام او بعمر ابن الخطاب، اے اللہ ابو الحکم ابن ہشام، یہ بھی ابو جہل ہی کی کنیت، ابو الحکم ابن ہشام کے ذریعے یا عمر ابن خطاب کے ذریعے اسلام کی تائید کیجیے، اسلام کو قوت عطا کیجیے۔ اور حضرت سعید ابن مسیب کی روایت میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بھی ان دونوں پہ نظر پڑتی تھی، ابو جہل پر اور عمر ابن خطاب پر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے اللہم اشدد دینک بأحبہما الیک، اے اللہ اپنے دین کو مضبوطی عطا کر دیجئے ان دونوں میں سے جو آپ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے اس کے ذریعے۔ یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ، دو مرتبہ نہیں، بار بار مانگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ دعا سیدنا حضرت عمر ابن خطاب کے حق میں قبول کی اور ان کو اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت عمر کا اسلام لانا تھا
کہ اسلام کا غلبہ شروع ہو گیا۔ وہ جو دار ارقم میں چھپ کر تبلیغ اور عبادت ہوتی تھی، اب علی اعلان خانہ کعبہ میں لوگ عبادت کرنے لگے۔ اب کسی کی ہمت نہیں تھی کہ عمر کے سامنے مقابلہ کرنے کے لیے آئے۔ حضرت عمر ابن خطاب کے اسلام لانے کا واقعہ بھی بڑا عجیب آپ نے بار بار سنا ہوگا۔ گھر سے نکلے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے، ننگی تلوار ہاتھ میں۔ راستے میں کسی سے ملاقات ہوتی ہے، قبیلے بنو زہرہ کے ایک شخص سے، وہ پوچھتے ہیں کہ عمر خیریت ہے، کیا ارادہ؟ یہ ننگی تلوار لے کر کے کہاں جا رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ آج محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں، نعوذ باللہ۔ انہوں نے ایک نئے دین کی دعوت پیش کر کے، نبوت کا دعویٰ کر کے ہماری قوم کو بانٹ دیا ہے، تفریق کر دی ہے، اس لیے آج قصہ ہی ختم کرنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو قبیلے بنو ہاشم اور قبیلے بنو زہرہ والے پھر تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ عمر نے کہا کہ لگتا ہے کہ تم بھی اس دین میں داخل ہو چکے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ہی صرف نہیں، اپنے گھر کی خبر لو، تمہارے بہن اور بہنوئی بھی مسلمان ہو چکے۔ حضرت عمر اسی جلال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رخ موڑ کر کے اپنے بہن اور بہنوئی کے گھر پہنچ گئے۔ وہاں پہنچے تو بہن اور بہنوئی دونوں کو ایک صحابی جن کا نام حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ عنہ لکھا، وہ قرآن کریم کی آیات پڑھا رہے تھے۔ دستک دی، قرآن کریم کی آواز سنی، پھر دستک دیا، آہٹ محسوس ہوئی۔ جب انہیں پتہ چلا کہ عمر ہیں تو حضرت خباب چھپ گئے کہ کہیں عمر تشدد پر آمادہ نہ ہو جائے۔ حضرت خباب چھپ گئے، حضرت عمر اندر آئے، بہنوئی کا گروبان پکڑا، ان کو مارنا شروع کر دیا۔ بہن بچانے کے لیے آگے بڑھی تو اس کو اتنا زور سے منہ پہ تماچا مارا کہ خون نکلنے لگا۔ پھر بہن کے چہرے سے خون بہتا ہوا دیکھ کر کے عمر کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا، اور پھر کہنے لگے کہ وہ جو قرآن تم پڑھ رہے تھے، جو آیات تم پڑھ رہی تھی، وہ لا کے دکھاؤ مجھے کیا ہے وہ۔ بہن نے کہا کہ آپ کو قرآن کریم پڑھنے کے آداب پہلے سیکھنے پڑیں گے، پہلے وضو کرنا پڑے گا، باوضو ہونا پڑے گا، پھر قرآن کی ان آیات کو پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت عمر نے وضو کیا، بادب بیٹھ کر کے قرآن کریم کے سورہ طٰہٰ کی وہ ابتدائی آیات پڑھی۔ آیات پڑھتے جاتے تھے اور قرآن کی انقلابی تاثیر جو ہے ان کو اندر سے جھنجھوڑ رہی تھی۔ بالآخر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ننگی تلوار لے کر نکلے تھے، وہ کہنے لگے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر چلو، کہاں ہیں؟ حضرت خباب نے جب دیکھا کہ اب تو حالات تبدیل ہو چکے ہیں، فوراً باہر نکلے اور خوشخبری سنائی کہ عمر کئی روز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے حق میں دعائیں کر رہے تھے، ایسا لگتا ہے رسول اللہ کی وہ دعا قبول ہو گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صفا پر حضرت ارقم کے گھر پہ تشریف فرما ہے، چلو ان کو لے کر کے وہاں گئے۔ حضرت عمر اسی حال میں ننگی تلوار ہاتھ میں اٹھائے چل دیے۔ صحابہ کرام جو حفاظت کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کے محافظین میں تھے، انہوں نے دیکھا کہ عمر آ رہے ہیں اور وہ بھی ننگی تلوار ہاتھ میں، تو اندر سے تھوڑا سا سہمے وہ اور کہا کہ عمر آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی تو آپ کے چچا حضرت حمزہ ابن عبد المطلب، ان کی شجاعت اور بہادری بھی مشہور، ان کو اللہ کے رسول نے سید الشہداء کہا، غزوہ احد میں شہید ہوئے، تمام شہیدوں کے سردار وہ وہاں تشریف فرما تھے۔ انہوں نے کہا آنے دو عمر کو، اگر کسی نیک ارادے سے آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ خود انہی کی تلوار سے ان کی گردن قلم کر کے رکھوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور پھر کلمہ شہادت پڑھ کر مشرف و اسلام ہو گئے۔ عمر کا اسلام لانا تھا کہ تمام صحابہ جو وہاں موجود تھے، 39-40 صحابہ، اتنی زور سے نعرہ تکبیر بلند کی، اللہ اکبر کی آواز بلند کی کہ خانہ کعبہ کے صحن تک، جہاں مشرکین کے سردار بیٹھے ہوئے، وہاں تک وہ آواز پہنچی۔ اور پھر حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ کا لایا ہوا دین حق ہے، آپ جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں وہ دعوت برحق ہے، پھر یہ چھپ کر کے ارقم کے گھر میں عبادت کرنے اور تبلیغ کرنے کا کیا مطلب؟ چلیے ہمارے ساتھ خانہ کعبہ میں۔ اور پھر 2 صف صحابہ کرام کی بنائی گئی، ایک صف کے آگے حضرت عمر اور دوسرے صف کے آگے حضرت حمزہ چل رہے تھے، اور جا کر خانہ کعبہ میں عبادت کی۔ اسی دن سے علی الاعلان تبلیغ شروع ہو گئی۔
تھی عمر رضی اللہ عنہ، جن کو اللہ کے رسول نے مانگا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مانگا تھا کہ اللہ اسلام کو عمر کے ذریعے عزت عطا فرما دیجیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب کے درجے میں عمر کو اسلام کی عزت کا ذریعہ بنایا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عمر کا اسلام لانا اسلام کا غلبہ تھا، اسلام کی فتح تھی، ان کی ہجرت کرنا یہ اسلام کی تقویت اور مضبوطی تھی۔ حضرت عمر کا دور خلافت یہ اللہ کی نصرت تھی تمام عالم کے لیے۔ عجیب و غریب انسان تھے سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ، پوری زندگی پھر رسول اللہ کے غلام بن کر کے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو خلیفہ اول بنے، ان کا مکمل ساتھ دیا، تعاون کیا، ایک ایک قدم پر ان کے ساتھ ڈٹے رہے۔ اگر کہیں بھی کچھ بھی ان کو جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے خلاف کوئی بات نظر آتی، فوراً ٹوکتے، اصلاح کرتے۔ پوری زندگی حضرت ابو بکر کے دائیں ہاتھ بنے رہے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد تمام عالم اسلام، تمام صحابہ کے اتفاق سے آپ کو امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین منتخب کیا گیا، اور پھر آپ کا تقریباً 10 سال کا دور خلافت ہے۔ یہ اسلام کی فتوحات کا زمانہ، اسی زمانے میں تمام سپر پاور طاقتیں، روم، ایران، سب کو فتح کر کے اسلام کا پرچم ہر جگہ لہرایا۔ سندھ کے قریب تک یہ تمام وہ روس کے علاقے چھوٹے چھوٹے جو بعد میں آزاد ہوئے ہیں، تاجکستان، ازبکستان، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہاں تک کا علاقہ فتح ہو گیا۔ کہتے ہیں 22 لاکھ مربع میل تک سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام کے پرچم کو پہنچایا۔ اتنا عظیم جرنل، اتنا عظیم فاتح تاریخ اسلام میں کوئی تاریخ اسلام میں کیا پوری دنیا کی تاریخ میں کوئی اور نہیں ملتا۔ تاریخ عالم نے ہزاروں جرنل پیدا کیے ہیں، لیکن عمر ابن خطاب جیسا جرنل کوئی نظر نہیں آتا۔ اتنا جو ہے استقلال، اتنا پرعزم، اتنا پرحوصلہ، اتنا عظیم فاتح تاریخ انسانی میں کوئی اور نہیں گزرا ہے جتنا حضرت عمر ابن خطاب۔ اللہ نے عجیب شان عطا کی تھی۔ اللہ نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے عمر کے دل اور زبان پر حق کو جاری کر دیا تھا۔ عمر جس راستے سے جاتے تھے شیطان راستہ بدل دیتا تھا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ عمر کے اندر اتنی صلاحیتیں موجود تھی کہ اگر نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا تو عمر اس بات کے مستحق تھے کہ ان کو نبی بنایا جاتا، نبوت کے مستحق تھے۔ لو کان بعدی نبی، اس عظیم جرنل، اس عظیم فاتح جن کا زمانہ خلافت اسلام کے غلبے کا زمانہ، ان کی شہادت کے بعد اسلام کو وہ غلبہ عطا نہیں ہوا۔ صدیوں تک دنیا کے سلاطین ان کے نام سے تھراتے تھے۔ آج بھی دنیا کے لوگ سیدنا حضرت عمر ابن خطاب کا نام سن کر کانپتے ہیں۔ یہ رعب تھا، اللہ نے یہ دبدبہ دی تھی، اتنا عظیم فاتح تھا، لیکن اس کے باوجود اپنی زندگی انتہائی سادگی کے ساتھ، لباس بالکل سادہ۔ روایات میں آتا ہے کہ کپڑے پر 12 پیوند لگے ہوئے ہوتے تھے، بغیر کسی کر و فر کے، بغیر کسی حفاظتی دستے کے مدینہ منورہ کی گلیوں میں تنہا پھرتے رہتے تھے، گشت کرتے رہتے تھے، خبرگیری کرتے رہتے تھے، رعایا کی خبر لیتے رہتے تھے کہ کہیں کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا، اور خود جہاں نیند آئی وہیں زمین پر تکیے کی جگہ جو ہے کوئی پتھر رکھ کر کے، کوئی اینٹ رکھ کر کے سو جاتے تھے۔ اتنا عظیم فاتح جو دنیا کے ایک بڑے حصے کا حکمراں ہے، اس کی اپنی زندگی یہ ہے کہ کوئی کر و فر نہیں، کپڑے پر 12 پیوند لگے، مدینہ منورہ کے باہر کسی باغ میں جا کر کے ریت پر ایسے ہی بغیر کچھ بچھائے ایسے ہی پتھر سر کے نیچے رکھ کر کے سو رہے۔ ایران کا قاصد آتا ہے، دیکھ کر گھبرا جاتا ہے کہ اتنا عظیم فاتح جس سے قیصر و کسریٰ جیسی سپر پاور طاقتیں لرزتی ہیں، اس کی زندگی یہ ہے کہ وہ اینٹ کے نیچے پتھر رکھ کے سو رہا۔ نہ کوئی حفاظتی دستہ ہے، نہ کوئی سیکورٹی ہے، نہ کوئی اور انتظامات ہیں، یہ اللہ کی طرف سے عطا کیا وہ جلال تھا حضرت عمر۔ وہ حضرت عمر، ان کی شہادت یکم محرم الحرام کو ہوئی۔ سن 23 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے تقریباً 13 سال بعد، سن
12.5 سال بعد سن 23 ہجری میں سیدنا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا۔ آپ دعا مانگتے تھے کہ اللہ مجھے اپنے راستے کی شہادت عطا فرما اور اپنے نبی کے شہر میں موت عطا فرما۔ یہ 2 دعائیں، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وموتا فی بلد رسولک، اے اللہ مجھے اپنے راستے کی شہادت کی موت عطا فرما اور مجھے اپنے نبی کے شہر میں موت عطا فرما۔ یہ 2 دعائیں مانگتے تھے، اللہ نے دونوں دعائیں قبول فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں اور آپ کے مصلی پر، آپ کی مسجد میں فجر کی نماز میں جیسے ہی اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھی تو ایک مجوسی غلام ابو لولو فیروز نامی جو دشمنی پہلے سے بھرے ہوئے تھا اور حضرت عمر کو قتل کرنے اور مارنے کے لیے اس نے زہر بجھائی ہوئی خنجر تیار کی تھی، اس نے وار کیا اور پھر سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ زخمی ہوئے، گر پڑے 27 ذی الحجہ کو، اور پھر اس کے بعد حالت بگڑتی چلی گئی اور یکم محرم الحرام سن 23 ہجری کو آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ کا دنیا سے جانا باطل کے لیے بڑی خوشی کا ذریعہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو مانگا، اللہ نے جن کو اسلام کے غلبے اور اسلام کی عزت اور تقویت کے لیے منتخب کیا گیا تھا، وہ حضرت عمر یکم محرم الحرام کو شہید ہوئے ہیں، لیکن مسلمانوں کو ان کی تاریخ شہادت کا بھی علم نہیں۔ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے ہمیں بے پناہ محبت، اور سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑا اونچا مقام عطا کیا۔ وہ نبی کے کندھوں پہ کھیلے ہوئے نوجوانان جنت کے سردار ہیں، باغ رسالت کے پھول ہیں، سب تمام عظمتیں، لیکن حضرت عمر ابن خطاب کے مقابل میں سیدنا حضرت حسین رضی اللہ، سیدنا حضرت عمر ابن خطاب نبی کے خلیفہ ہیں، خلفائے راشدین میں سے ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جن کو اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دی ہے، رسول اللہ کے مراد ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف میں، مسلم میں، ترمذی میں، تمام کتابوں میں مناقب عمر کے نام سے پوری مستقل احادیث ہیں۔ سینکڑوں حدیثوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ عمر وہ ہیں جن کی رائے کے مطابق قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تھی۔ قرآن کریم میں تقریباً 21 آیتیں ایسی ہیں جو حضرت عمر کی رائے کے مطابق نازل ہوئی۔ حضرت عمر کی رائے یہ ہوتی تھی، اللہ تبارک و تعالی عمر کی تائید کرتے تھے جبریل امین کو بھیج کر کے۔ اتنی عظیم شخصیت، عبقری شخصیت، ان کی شہادت کو بھول گئے۔ 70 وہ بدر میں جو شہید ہوئے ان کی شہادت کو، احد میں جو شہید ہوئے ان کی شہادت کو بھول گئے۔ 14 صحابہ کرام بدر میں شہید ہوئے، ان کی شہادت کو بھول گئے۔ بیر معونہ کے موقع پر صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد حفاظ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کا حافظ، وہ شہید ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے صدمے 2 مہینے تک فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھ کر کے بددعا کی ہیں، ان سب کی شہادتیں بھول گئے، صرف ایک سیدنا حضرت حسین، اور وہ بھی شہادت حضرت حسین کے کارناموں کو بیان کر کے، ان کی قربانیوں کو بیان کر کے، انہوں نے اپنی زندگی کے ذریعے امت کو جو پیغام دیا ہے اس پیغام کو ذکر کر کے نہیں، بس صرف افسانوی رنگ میں ان کی شہادت کو بیان کیا جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے یہ بیان کرنے والے کربلا کے اس میدان میں موجود تھے اور ایک ایک چیز کو دیکھ رہے تھے، اس طرح جو ہے بیان کیا جاتا ہے، اور پھر رونا، رلانا، غم کرنا، ماتم کرنا، یہ سب ڈھکوسلا، اسلام کی روح سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ نہ سیدنا حضرت حسین سے محبت کی علامت حضرت حسین کی شہادت کو شرمسار کرنا۔ انہوں نے شہادت اس لیے پیش کی تھی تاکہ قیامت تک تمام لوگ ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے اندر قربانی کا ولولہ اور جذبہ پیدا کریں، رونے اور ماتم کرنے کے لیے نہیں پیش کی تھی، ہے نا۔ روئیں وہ جو منکر ہیں حیات شہداء کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے، وہ روئیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ شہید مر جاتے ہیں۔ ہم تو اس بات کے قائل ہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ شہید مرتے نہیں ہیں، وہ اللہ کے یہاں زندہ ہوتے ہیں اور ان کو اللہ کی طرف سے رزق دیا جاتا ہے، غذائیں ملتی ہیں، وہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ اس نعمت پر فرحاں اور شاداں ہوتے ہیں، وہ تو خوش ہیں۔
اپنے مقام پر اللہ کی اس نعمت پر خوش اور شادہ ہم غم منا رہے ہیں، یہ کہاں کا تصور ہے؟ تو یہ باطل کی سازش۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ محرم الحرام چونکہ ہمارے تاریخ کی ابتدا تھی، اس موقع پر ہم اپنی تاریخ کو دہراتے، اپنے لیے منصوبے بناتے، عزائم کرتے، دشمن نے اس ہمیں ایسی خرافات میں لگا دیا کہ ہمیں اس کا موقع نہ ملے۔ اب ہمارا سال نیا آتا ہے، چلا جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا ہے، نہ کوئی نئے عزم، نہ کوئی نیا منصوبہ، نہ کوئی نیا حوصلہ۔ دنیا کی دوسری قوموں کی طرح ہم اپنے نئے سال پر کچھ بھی نہیں کرتے۔ تو یہ دشمن کی طرف سے گویا کہ ہمیں اپنی تاریخ سے غافل کرنے کے لیے ایک منصوبہ بند سازش، لہذا ان رسومات و خرافات کو چھوڑ کر کے شہادتوں کو رسوا کرنے کے بجائے ان شہادتوں سے جو شہداء نے پیغام دیا ہے اس پیغام کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے اندر ان شہدائے کرام کا جذبہ، دین کی خاطر مر مٹنے کا، دین کے خاطر ایک ایک چیز کو قربان کر دینے کا، اور قربان کر کے بھی فزت ورب الکعبہ کا نعرہ لگانے کا ہے نا، وہ سولی پر چڑھ کر کے بھی نعرہ لگاتے تھے خدا کی قسم میں کامیاب ہو گئے، انہیں سولی پر چڑھایا گیا، انہیں اللہ کے راستے میں شہید کر دیا گیا، وہ کہہ رہے کامیاب ہو گیا۔ ہم جس دن اس کامیابی کو سمجھ لیں گے، اس پیغام کو اپنی زندگی کے اندر اتار لیں گے، اس دن اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ بھی وہی معاملہ کریں گے جو حضرات صحابہ کرام کا ہے۔ تو سیدنا حضرت حسین کی شہادت پر غم و ماتم اور نوحہ کرنے کے بجائے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کے شہادت سے جو ہمیں پیغام ملتا ہے اس پیغام کو دنیا میں عام کریں۔ حضرات حسنین کی پاکیزہ زندگیوں کو، اہل بیت کی پاکیزہ زندگیوں کو اقوام عالم کے سامنے پیش کریں کہ ان کی کتنی پاکیزہ زندگی، کس طریقے سے انہوں نے زندگی گزاری اللہ کے خاطر اور اللہ ہی کے نام پر قربان ہو گئے۔ اس جذبے کو بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح شعور عطا فرمائے، اپنی صحیح تاریخ کو سامنے رکھ کر کے مستقبل کے لیے لائے ہیں عمل طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ہر طرح کے رسومات و خرافات سے بچا کر اسلام کی حقیقی اور صحیح روح کو سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔